اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تعارف تنظیم اسلامی کا جو کتابچہ ہے، جو سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 3 ہے، اس سے پہلے 2 تعارفی کتابچے ہیں تنظیم کے۔ ایک عزم تنظیم میری وہ تقریر ہے جو سن 74 کے جولائی کے مہینے میں نے کی تھی، جس میں میں نے اعلان کیا تھا کہ اب تنظیم اسلامی قائم کی جائے گی۔ اس سے پہلے درس و تدریس قرآن مجید کا کام تھا جو میں سن 67 سے کر رہا تھا لاہور میں، لیکن یہ کہ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم باقاعدہ ایک جماعتی شکل اختیار کریں گے۔ تو وہ پہلا کتابچہ ہے تنظیم کے تعارف کے لیے۔ دوسرا پھر میرا ایک مضمون ہے جو میں نے اسی سن میں سن 74 ہی میں، اس کے اواخر میں رمضان مبارک میں حالت اعتکاف میں لکھا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں، جس میں کہ امت مسلمہ کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے کہ اس کی تاریخ کے دوران 2 عروج آ چکے ہیں، 2 زوال آ چکے ہیں۔ پھر یہ جائزہ کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ کہ پوری امت میں احیائی عمل جو جاری ہے، جو جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، تقریباً تمام مسلمان ممالک میں موجود ہیں، جس کو کہ آج پوری دنیا جو ہے مسلم فنڈامنٹلزم کے نام سے موسوم کر رہی ہے اور اس سے بہت خائف ہے۔ تو اس کے پھر مختلف گوشوں کو میں نے اس میں معین کیا ہے، اور اس گوشے میں پھر ایک جو ہے کہ جو در حقیقت براہ راست دین کے احیاء اور اقامت دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کی تحریکیں ہیں، ان کا جائزہ لیا۔ اس کے ضمن میں حزب اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد کی، پھر جماعت اسلامی، پھر یہ کہ ہم اس میدان میں جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے وہ کتابچہ نمبر 2 ہے۔ یہ کتابچہ نمبر 3 ہے، سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 3۔ اس میں وہ قرارداد تاسیس بھی ہے، پھر اس کی توضیحات ہیں، اس پر تقاریر ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی، مولانا عبدالغفار حسن صاحب کی، اور ہندوستان کے 2 بڑی شخصیتوں کے تبصرے ہیں، اور میرا جو معاملہ رہا جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد سے لے کر اور پھر اس تنظیم کے قیام تک، اس کی کچھ تھوڑی سی رداد بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے عقائد یا بنیادی دینی تصورات۔ پہلے ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ عقائد جمع ہے عقیدے کی، اگرچہ یہ اصطلاح جو ہے مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، قرآن میں کہیں لفظ عقیدہ نہیں آیا، اور جہاں تک میری معلومات ہے حدیث میں بھی یہ اصطلاح موجود نہیں ہے، یہ بعد کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن بہرحال اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ اصل موضوع کیا ہے کہ ایک ہے ایمان، اور ایمان در حقیقت کچھ ماورائی تصورات کو ماننے کا نام ہے جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہیں، وراء الورا ثم وراء الورا، ذات و صفات باری تعالی، اسی طریقے سے بعث بعد الموت، عالم برزخ، عالم آخرہ، ملائکہ، وحی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے محسوسات کے دائرے سے خارج ہیں۔ ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ان حقائق کو جاننا ضروری ہے، وہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، ایمان۔ ان ایمانی حقائق کو قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا، کوئی ایک چیپٹر نہیں ہے ایمان باللہ، اس کے تحت تفصیل سے آ جائے کہ کیا کیا چیزیں ماننی چاہیے ایمان باللہ کے تحت۔ اسی طرح کوئی چیپٹر نہیں ہے ایمان بالبعاد کہ معلوم ہو جائے کہ آخرت کا عقیدہ جو ہے اور بعد کا عقیدہ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان پر پھر مرتب کیے گئے ہیں عقائد۔ ان میں ایک بات جان لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو حقائق ہیں وہ میٹا فزیکل ہیں، ما وراء طبیعیاتی، ورائی تصورات۔ ان کو جب ہم اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری زبان جو ہے یہ تو در حقیقت محدود ہے، اس لیے کہ ہماری زبان بنی ہے ہمارے مشاہدات سے۔ انسان نے ایک چیز کو دیکھا، اس کا ایک نام رکھ دیا، کسی اور شے کو دیکھا، اس کا ایک نام رکھ دیا، کسی فینومینن کو دیکھا، برف کو پگھلتے دیکھا، اس کا نام رکھ دیا۔
تو یہ علم الاسماء ہے کہ جو در حقیقت آغاز ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کو ودیعت کر دیا گیا تھا، لیکن پھر یہ رفتہ رفتہ یہ سارا جو ارتقاء ہوا ہے علمی اور ذہنی، اس کے دوران ایکسفولیشن ہوئی ہے اس کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم اپنی زبان میں جو الفاظ استعمال کریں گے وہ الفاظ محدود ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے مشاہدات پر، ہماری آبزرویشن پر مبنی ہے. تو یقیناً جو اصل حقائق ہے وہ ہماری زبان میں ان کا ادا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو ادا کیا جائے. اس حوالے سے بہت سے علماء کرام نے پھر اسلامی عقائد مرتب کیے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو لازم ہے ماننا. عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، یعنی جس پر کہ ایک گرہ لگ جائے کہ یہ باتیں تو میں مانتا ہوں. اصل میں آج کل دنیا میں ایک عام لفظ مستعمل ہوتا ہے ڈوگما. ڈوگما کہتے ہیں ایسے عقیدے کو جس کے لیے کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور لوگ کہتے ہیں صاحب یہ میرا ڈوگما ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اس میں میں آپ سے کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ اپنے پاس رکھیے، یہ میرا عقیدہ ہے. اس معنی میں اسلام میں اس طرح کی کوئی شے موجود نہیں ہے جس کے لیے کوئی عقل اور فکر میں اور انسان کے ذہن اور اس کے خرد میں کوئی بنیاد سرے سے موجود نہ ہو. ان چیزوں کا تعلق براہ راست جو ہے انسان کے شعور سے، اس کی سوچ سے، اس کی فہم سے، اس کے عقل سے ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اس طرح کے طور پر ہم لفظ عقیدہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر عقائد پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں خاص طور پر امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں عقائد کے مرتب کرنے میں، اشعری عقائد کہلاتے ہیں. ان کے مقابلے میں ایک ماتوریدی عقائد ہیں، یہ ان کے ہیں جو ذرا ریشنل ہیں، جو کہ جو اشاعرہ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ عقلیت کا پہلو لیے ہوئے، اور بہت زیادہ عقلیت لے کر کہ جس میں یقیناً بہت سی باتیں جو ہے دین کی اور ایمان کی انہیں پھر ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے حقائق وہ ہیں جو کامل عقلیت کی گرفت میں نہیں آ سکتے، کلیتاً نہیں آ سکتے. لہذا اگر آدمی طے کر لے گا کہ ہر حال میں عقل کی تو پیروی میں نے کرنی ہے، تو کچھ حصے اسے اس میں سے نکال دینے پڑیں گے. یہی کام ہے کہ جو پچھلی صدی میں سر سید احمد خان نے کیا تھا کہ جس سے ایک ریشنلزم پیدا ہوا، سائنٹیفک ریشنلزم، اور اس میں اس نے بہت سی بنیادی باتوں تک کا انکار کر دیا. بہرحال یہ تین بنیادی طور پر ہمارے ہاں عقائد کی شاخیں ہیں: معتزلہ، ایکسٹریم ریشنلسٹ، اور وہ در حقیقت اہل سنت کے دائرے سے خارج ہے، ان کو ہم صحیح نہیں سمجھتے. اس کے بعد دو رہ جاتے ہیں، ان میں زیادہ جو سلف سے زیادہ قریب، حدیث سے اور قرآن و سنت کے الفاظ سے زیادہ اقرب ہیں، وہ اشعری عقائد ہیں. البتہ یہ کہ ان میں تھوڑی سی عقلیت کا پہلو جو ہے ریشنلزم، اس کا اضافہ کیا ماتوریدی نے. بہرحال یہاں پر جو میں نے یہ عقائد لکھے ہیں تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کیا ہے، بلکہ میرا اپنا جو مطالعہ قرآن و حدیث ہے اسی کے اوپر میں نے ان چیزوں کو بیس کیا ہے. یہ تحریر بھی میری کچھ سن 74-75 کی ہے، اس وقت میں اس کو مرتب کر رہا تھا، اور میں نے ایک عالم دین تھے کہ جن سے اس وقت میرے مراسم تھے، مولانا سید وسیم اظہر ندوی صاحب. اس وقت وہ ابھی جماعت اسلامی سے غالباً نکالے نہیں گئے تھے، یا نکال تو دیے گئے تھے، ابھی وہ طے کر رہے تھے اپنا آئندہ کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل، جس زمانے میں تنظیم اسلامی بن رہی تھی. تو میں نے یہ چیزیں انہیں دکھائی تھی، انہوں نے بہت پسند کیا تھا اس کو، کہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی تنظیم کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے مفید چیز ہوگی، بلکہ یہ عام تعلیم کے لیے، عام لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے بھی یہ چیزیں مفید ہوں گی. اچھا، عقائد کے لفظ کے ساتھ یہاں دوسرا لفظ عنوان میں آیا ہے، یا بنیادی دینی تصورات. یہ ہے در حقیقت جو مجھے پسندیدہ ہے. ہمارے دین کے بنیادی تصورات کیا ہیں، بنیادی چیزیں وہ کیا ہیں کہ جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ان پر دین کی عمارت قائم ہے، یعنی ایمانیات. اب آئیے ورقہ الٹیے. تنظیم اسلامی کے بنیادی دینی تصورات یعنی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں. میں نے عرض کیا کہ معتزلہ کو میں خارج سمجھتا ہوں اہل سنت والجماعت سے. اہل سنت میں البتہ اشعری اور ماتوریدی دونوں عقیدے شامل ہو سکتے ہیں، جن کی روح سے ہر عاقل و بالغ مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، پر لازم ہے کہ وہ الف پورے شعور و ادراک کے ساتھ اقرار کرے، آمنت باللہ. مجھے امید ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو یقیناً یہ یاد ہوں گے، اور نہ یاد ہوں
تو تنظیم اسلامی کے رفقا تو اس کو لازم سمجھیں کہ ان عبارتوں کو یاد کرنا لازم ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور قبول کرتا ہوں اس کے جملہ احکام، اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے. اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف ہی سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. تشریح: اسلام کی اساس ایمان پر قائم ہے. پہلی بات تو واضح ہے، اظہر من الشمس ہے. اور ایمان کی تعبیر کے لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے مندرجہ بالا الفاظ جو سلف سے منقول ہیں حد درجے موضوع بھی ہیں اور نہایت جامع و معنی بھی. پہلے کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے، دوسرے کو ایمان مفصل. ایمان مجمل میں آپ نے دیکھ لیا کہ صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، اللہ پر اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ایمان اور اس کے احکام کو تسلیم کرنا، اقرار کرنا زبان سے اور تصدیق کرنا دل سے. اس میں کسی اور ایمان کا ذکر نہیں ہے. ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، بعث بعد الموت، کچھ نہیں. یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے. ایمان مفصل میں آپ نے دیکھا پھر وہ ساری چیزیں آ گئی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس لیے کہ ان میں ایمانیات کی تفصیل کے علاوہ دو اہم اور بنیادی نکتے بھی واضح ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ ایمان زبانی اقرار جو اس قانونی ایمان یعنی اسلام کا رکن اولین ہے جس پر تمام دنیاوی معاملات کا دار و مدار ہے اور جس پر اسلامی حیات اجتماعیہ کی بنیاد قائم ہے، اور تصدیق قلبی جس پر اس حقیقی ایمان کا دار و مدار ہے جس کی بنا پر آخرت میں کوئی شخص مومن قرار پائے گا. دونوں کا مجموعہ موجود ہے. ایمان دونوں کا مجموعہ ہے. یہ بات بڑی اہم ہے جو یہاں آئی ہے کہ ایمان کا ایک پہلو ہے اقرار باللسان. اسی کے لیے دوسری اصطلاح ہے شہادت، کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت ہے. اور یہ 5 ارکان اسلام میں شامل ہے. متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر قائم ہے. شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزے کی پابندی اور حج کی ادائیگی اگر اس کے سفر کی استطاعت ہو. اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ لفظ شہادت آیا، شہادت زبان سے کہتے ہیں، وربل ٹیسٹیمنی. گویا کہ دلی یقین اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ دل کے یقین کو ہم جو ہے ویریفائی نہیں کر سکتے کہ کسی کے دل میں یقین ہے کہ نہیں ہے. دنیا میں ہمیں معاملہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ مجھے سمجھیں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، میں آپ کو سمجھوں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ اور ہے، مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ معاملہ اور ہے. کوئی شخص اپنی بیٹی نکاح میں دے رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے جسے میں دے رہا ہوں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اکثر مسلمان ممالک میں کم سے کم یہ تو شرط ہوتی ہے کہ صدر جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا. تو سوال پیدا ہو جائے گا مسلمان کون ہوتا ہے، ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشو کی حیثیت سے. تو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر ظاہر بات ہے کہ تصدیق بالقلب اگرچہ نظری طور پر اصولی طور پر تو لازم ہے لیکن ویریفائبل نہیں ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم نہیں لگا سکتے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے. لہذا یہاں لکھا گیا ہے کہ وہ ایمان کا زبانی اقرار جو اس قانونی ایمان یعنی اسلام کا رکن اولین ہے. میں نے 5 ارکان بتائے نا، ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن کون سا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو رکن اولین ہے جس پر تمام دنیاوی معاملات کا دار و مدار ہے اور جس پر اسلامی حیات اجتماعی کی بنیاد قائم ہوتی ہے. اسلامی معاشرے میں کون مسلمان ہے یہ طے ہونا چاہیے. اسلامی ریاست ہے
تو کس کو یہاں پر حقوق شہریت مکمل حاصل ہوں گے؟ مسلمان کو. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک لیگل ایشو ہے، اس کا تعلق ہے ایمان، لیگل ایمان سے، اور تصدیق قلبی جس پر اس حقیقی ایمان کا دار و مدار ہے جس کی بنا پر آخرت میں کوئی شخص مومن قرار پائے گا. جب آخرت میں محاسبہ ہوگا تو معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے لوگوں کے سینوں میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہاں مومن صرف اس کو مانا جائے گا جس کے دل میں وہ تصدیق موجود ہوگی. جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر رہا ہو دنیا میں اسے سمجھا جاتا ہو بہت ہی جو ہے وہ بڑا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر اور قائد ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں تو اس کو مومن نہیں مانا جائے گا اگر اس کے دل میں تصدیق موجود نہیں تھی. تو آخرت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ تصدیق بالقلب کے اوپر ہے، جبکہ دنیا کے سارے معاملات کا دار و مدار لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جتنے ایشوز ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ قانونی ایمان پر ہے، اقرار باللسان پر. دوسرا جو ایک علمی نقطہ اس میں آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ علمی و نظری اور اصولی اعتبار سے ایمان حقیقتاً ایمان باللہ ہی کا نام ہے. بقیہ تمام ایمانیات اسی اصل کی فروع اور اسی اجمال کی تفصیل ہے. یعنی کہ ایمان اجمالاً نام ہے ایمان باللہ کا. باقی ایمانیات جو ہے اصل کہتے ہیں جڑ کو، درخت کی ایک جڑ ہے، اور فروع کہتے ہیں شاخوں کو، اس میں سے شاخیں نکلی ہوئی ہیں. ایمان باللہ جڑ ہے، اور جڑ میں آپ کو معلوم ہے نہ کوئی شاخیں نہ پتے ہیں، لیکن جڑ پر جو دار و مدار ہے سارا اس درخت کی زندگی کا. ساری زمین سے جو روئیدگی آ رہی ہے، جو بھی اس کو غذا مل رہی ہے جڑ کے راستے سے آ رہی ہے، لیکن اوپر تنے سے اس کے جو ہے شاخیں نکل رہی ہیں، پتے ہیں. تو فروع جو ہیں ایمان کی فروع ہے یہ بقیہ ایمانیات. ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہ در حقیقت ایمان کی فروع ہے. اصل جڑ جو ہے، اصل الاصول جو ہے ایمان کا وہ ایمان باللہ ہے. چنانچہ ایمان بالآخرت بھی اللہ تعالیٰ کی صفات حکمت و عدل ہی کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور العدل بھی ہے. آخرت کس شے کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت. یوم آخر کیا ہے؟ اللہ کی عدالت لگے گی، اس میں ہمارا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، عدل خداوندی کا ظہور ہوگا، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا جزا دیا جائے گی، جزا دی جائے گی، اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت اور اس کی صفت عدل کا مظہر ہے ایمان بالآخرہ. اور اسی طرح ایمان بالرسالت بھی اس کی صفات ربوبیت و ہدایت ہی کی توسیع ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے تو رب جو ہے پروان چڑھاتا ہے. پروان چڑھانے کے لیے ذہنی اور فکری، جیسے کسی بچے کو آپ تربیت دے رہے ہیں تو اسے غذا کی ضرورت ہے، مادی ضروریات ہے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا اس کی فکری نظری اس کو جو ہے علم جو ہے حاصل ہونا چاہیے. تو وہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے رسولوں کے ذریعے سے. تو گویا کہ رسالت اور نبوت بھی اللہ کی شان ربوبیت ہی کا پرتو ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، لہذا اس کی صفت ہدایت کا جو مظہر اتم ہے، سب سے مکمل مظہر جو ہے وہ نبوت اور رسالت ہے کہ جس کے ذریعے سے صراط مستقیم کا علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے. تو ایمان مجمل میں ایمان باللہ کا ذکر ہے، اور اجمالاً واقعتاً ایمان نام ہی ایمان باللہ کا ہے. لیکن بقیہ ایمان بالرسالت اور اس کے اجزاء، اور ایمان بالآخرہ اور اس کے اجزاء، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کی توسیع ہے، انہی کی ایکسٹینشن ہے. اب آئیے ہم لفظ برس پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا باتیں ماننی ہیں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. الحی القیوم، الحی زندہ. اور بعض جگہ پر پھر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لا یموت ابدا ابدا، وہ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی موت طاری نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. He has no beginning and no end. نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کا کوئی اختتام ہے. وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ الاحد ہے، یعنی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا. یہ نوٹ کر لیجئے، احد کے معنی کچھ اور ہے، واحد کے معنی کچھ اور ہے. واحد ایک کے بعد دو، اثنین، لیکن احد اکیلا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا قطعاً.
تو در حقیقت جب ہم کہتے ہیں ایک، تو ایک کے بعد تو دوسرے کا بھی امکان ہے، تیسرے کا بھی، چوتھے کا بھی، تو وہ واحد ہے۔ احد کہتے ہیں جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، جس کے ساتھ کسی کے ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں، یعنی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا۔ چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں۔ ذات میں اس کے شریک نہ ہونا یہ تو بہت ہی واضح بات ہے۔ صفات میں یہ ہے کہ ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ صفات میں مخلوقات بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ مثلا اللہ زندہ ہے، بہت سی مخلوقات بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن وہاں صفات کا معاملہ جو ہے اللہ کی صفات کا اور بندوں کی صفات کا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ یہ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ الفاظ وہی استعمال کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ اللہ علیم ہے، علام ہے، اور ہم انسانوں کو بھی علامہ کہتے ہیں، وہی لفظ جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے انسانوں پر بھی، علامہ، علامہ اقبال، علامہ فلاں۔ تو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ الفاظ تو مشترک ہیں، لیکن تین چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی ہر صفت بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کی ذات، اس کا وجود اپنا ذاتی ہے، کسی اور نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، وجود عطا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اور نمبر تین، اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، اس کی ذات بھی لامحدود اور صفات بھی لامحدود۔ تو یہ جب تک کہ تین بنیادی تصورات نہ رہے تو شرک کا احتمال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صفات کے الفاظ جو ہیں وہ مشترک ہیں، وہی الفاظ ہم مخلوقات کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ اللہ کے لیے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارا علم اگر ہے تو ہمارا علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ہمارا علم ہمیشہ سے نہیں ہے، حادث ہے، ہم خود حادث ہیں، ہمارا علم بھی حادث ہے۔ ہمارا علم لامحدود نہیں ہے، محدود ہے، ہم خود بھی محدود ہیں، ہمارا علم بھی محدود ہے۔ اللہ کی ذات غیر متناہی، لہذا اس کا علم بھی لامحدود۔ اللہ کی ذات قدیم، لہذا اس کا علم بھی قدیم۔ اللہ تعالی کی ذات خود اپنی ذات ہے، ذاتی وجود ہے اس کا، اسی طرح اس کا علم بھی ذاتی ہے، کسی اور کا عطا کردہ نہیں۔ تو یہ ذرا فرق ذہن میں رکھیے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ ہے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ الاحد ہے، یعنی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا۔ چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ اس کے جو حقوق ہیں، اور وہ تمام حقوق کا جامع حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ ذرا سا بھی اگر کہیں اشتباہ بھی ہو جاتا تھا کہ صحابہ جو ہے اپنی محبت اور اپنی عقیدت میں کچھ غلو کر رہے تو حضور فوراً روک دیتے تھے حضور کہ دیکھو فرق کرو۔ ایک صحابی نے ایسے ہی کسی کیفیت میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلت لی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اللہ کی، کسی اور کی مشیت یہاں نہیں چلتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہتا ہدایت دیتا۔ اگر حضور کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب بغیر ایمان لائے دنیا سے نہ گئے ہوتے، لیکن حضور کے اختیار میں نہیں تھا۔ کتنی شدید خواہش تھی، مرتے دم بھی کہا ہے کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ شہادت کہہ دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں، لیکن محروم رہ گئے۔ وہی جو عرب کا ایک اکڑ ہوتی ہے عرب کی، اس میں کہ میں یہ نہیں چاہتا بھتیجے، میں جانتا ہوں تیرا دین ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دے میرے مرنے کے بعد۔ ابو طالب موت سے ڈر گیا، اور موت سے ڈرنے کی وجہ سے اس نے عین موت کے وقت جو ہے اپنا دین تبدیل کر لیا۔ تو یہ تانا میں نہیں سننا چاہتا۔ تو یہ چیز جو ہے در حقیقت ان کے اندر جو ایک خاص اکڑ خونی تھی، عرب کے کا ایک خاص وصف جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی ہوتا چاہے کتنا ہی عروج ہو جائے اسے۔ حضور 7ویں آسمان پر بھی پہنچ گئے ہیں تو عبد ہی ہے، وہاں پر بھی
عبدیت کے مقام سے نہیں نکلے. اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اور پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پھر ندا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا، کوئی دعا کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں جو وہ مانگ رہا ہے. تو اللہ کا اس زمین کے والے آسمان، قریب ترین آسمان پہ آ جانے کے باوجود اللہ اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی عبد ہے. العبد عبد وان ترقا والرب رب وان تنزل. اللہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے وہ اللہ ہے، رب ہے، اور بندہ کتنا ہی اونچا ہو جائے، معراج اسے نصیب ہو جائے کتنی بلند ترین مقام تک، پھر بھی وہ بندہ ہی رہے گا. نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ ہم کفو، نہ ہم سر ہے، نہ ہم پلہ. اب یہ الفاظ ہیں، نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں جمعوں کے خطبوں میں بھی اکثر یہ پڑھے جاتے ہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. یہ در حقیقت اس توحید کی وضاحت کے لیے یہ بڑے بنیادی الفاظ ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے. نہ کوئی ہم جنس ہے، نہ کوئی ہم کفو. عربی میں تو کفو کافی ہے، ہم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کفو اس کو کہتے ہیں جو کوئی برابری درجے میں برابری رکھتا ہو. جیسے آپ کو معلوم ہے شادی بیاہ میں کفو کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہے اپنے سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے اور اپنے معاشرتی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہونے چاہیے. دو خاندانوں کا آپس میں ایک رشتہ بن رہا ہے، تعلق جڑ رہا ہے، اگر بہت زیادہ فرق ہے سٹیٹس کے اندر، بہت زیادہ فرق ہے ان کے جو عام ماحول ہے، ایک زمیندار گھرانے کے لوگ ہیں، ایک ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ایک تجارت پیشہ لوگ ہیں. اب ہر ایک پیشے کی ایک ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ ذہنیت جو ہے وہ دوسرے پیشے کی ذہنیت کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ارتباط پیدا ہو جائے اور وہ توافق پیدا ہو جائے. لہذا دیکھنا چاہیے کفر کے اندر شادی کرنی چاہیے. تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہے، کفر کافی ہے. اور سورہ اخلاص میں آپ کو معلوم ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن یہاں پر جو الفاظ کی جو ایک یعنی صنعت ہو رہی ہے، تو ہم جنس، ہم کفو، ہم سر، ہم پلہ، یہ چار ہم کے الفاظ سے چونکہ الفاظ آئے ہیں، تو ہم جنس صحیح لفظ ہے، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے، نہ ہم کفو ہے، کوئی اس کا برابری والا نہیں ہے، نہ ہم سر ہے، ہم سر بھی اسی کو کہتے ہیں جو مد مقابل بن کر کھڑا ہو سکے، اور نہ ہم پلہ ہے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے. نہ ند نہ زد، نہ زد ہے نہ ند. زد کہتے ہیں مد مقابل، زدم زدہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جبکہ آدمی جو ہے کسی چیز کے اندر اڑ جائے تو کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اڑ سکے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. اور ند وہی لفظ ہے جو ابھی میں نے حدیث میں آپ کو سنایا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا. ند کی جمع انداد ہے، اندادا. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. تو یہ ہے ند. تو زد اور ند، نہ اس کا کوئی زد ہے نہ ند، نہ مثل ہے نہ مثال، نہ مثیل. تیسرا لفظ یہاں نہیں آیا کیونکہ دو الفاظ کو جوڑ کر رکھا جا رہا ہے، لہذا تیسرا یہاں نہیں آیا. عبارت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اور اس کے اندر ایک جو ہے ایک ردم بھی ہوتا ہے، اس حوالے سے ذرا الفاظ میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. وہ الصمد ہے. یہ دیکھیے گویا کہ ایک بڑی مختصر ترین شرح ہو رہی ہے یہ سورہ اخلاص کی. قل هو اللہ احد، اس کی شرح ہو گئی. اللہ الصمد. اب الصمد جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں کسی شے کو جو بالکل ٹھوس ہو، جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو. ایسی ہی چیز کا سہارا لیا جائے تو انسان کے لیے وہ تحفظ کا، حفاظت کا، بچاؤ کا ذریعہ بنتی. پھر صمد وہ بھی کہلاتا ہے کہ جو کسی قبیلے کے اندر بڑی ہستی ہوتی ہے، لوگ اس کا قرب بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے کوئی سرپرستی ہو جائے تو بس ہمارا کام بن جائے گا. تو ان تمام الفاظ کو جمع کیجئے تو لفظ صمد بنتا ہے. اللہ الصمد. اللہ جو ہے وہ صمد ہے، ہر ایک کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. یہ در حقیقت وہی لفظ ہے کہ جو آیت الکرسی میں آیا ہے، الحی القیوم. اللہ خود تو الحی ہے، زندہ ہے،
کسی اور کے سہارے نہیں، خود بخود زندہ ہے. حیات اس کا وصف ذاتی ہے، حیات مستعار نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہماری زندگی تو مستعار ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زندگی دی، ہم آ گئے. اللہ جب چاہے گا زندگی چھین لے گا اور ہم پھر جو ہے وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے. تو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. لیکن اللہ الحی از خود زندہ ہے، زندہ جاوید ہے. لیکن بقیہ پوری کائنات کے لیے وہ قیوم ہے، تھامے ہوئے ہے. اسی کے تھامے یہ پوری کائنات جو ہے یہ قائم ہے. ذرا ایک لفظے کے لیے بھی اس کی توجہ ہٹ جائے تو یہ کارخانہ جو ہے پورے عالم کا یہ درہم برہم ہو کر رہ جائے. تو الحی القیوم وہ الصمد ہے، یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان کا مبدع بھی ہے اور موجد بھی. یہ ذرا ثقیل الفاظ آ گئے، مبدع اور موجد. موجد تو آسان ہے، ایجاد کرنے والا، انوینشن. موجد انوینٹر، کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، یہ لفظ تو ہم مانتے ہیں. لیکن بنا کہاں سے؟ یہ وجود ہی سے بنا ہے، وجود سے ایجاد. کسی شے کو وجود بخشنا باب افعال بن گیا. یہ ایجاد، کسی شے کو وجود عطا کرنا، جبکہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا. اور مبدع بھی کہتے ہیں اس ہستی کو جو کسی شے کو بغیر کسی شے کے پیدا کرے. یہ اصل میں دو الفاظ بڑے اہم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. ایک تو وہ مبدع ہے یا بدیع ہے، بدیع السماوات والارض. بدیع جو ہے صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر، اور مبدع یہ اس کا اسم فاعل ہے. ابدع یبدع ابداعا. بدیع کہتے ہیں اور مبدع کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی شے کو پیدا کرے بغیر کسی شے کے. انگریزی میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا. ایک ہے خلق. خلق کہتے ہیں کسی شے سے دوسری شے کو بنانا. خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو تو بنا دیا کھنکتے ہوئے سوکھے ہوئے گارے سے. وخلق الجان من مارج من نار. اور جنوں کو بنا دیا آگ کی لپٹ سے، آگ کی لو سے. معلوم ہوا پہلے کوئی شے تھی، آگ تھی جس سے کہ جنات کی تخلیق ہوئی. پہلے مٹی تھی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. تو کسی شے سے دوسری شے کو بنانا یہ خلق ہے. بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا یہ ابداع ہے، جس سے اس میں فاعل مبدع. اور ایجاد ہے، ایجاد سے اس میں فاعل بنتا ہے موجد، بنانے والا. تو یہاں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان کا مبدع بھی ہے اور موجد بھی. میری جو آخری تحریر چھپی ہے اس کا عنوان میں یہ الفاظ آئے ہیں، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جدید سائنس اور فلسفہ، فزکس اور بایولوجی اور اس کے ساتھ دین کا جو علم ہے قرآن کا، کہ کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں اور انسان کی تخلیق کے ضمن میں، اس کے ان اعتبارات سے جو مشکل ترین سوالات ہیں، ان کے اعتبار سے میں نے اپنا ذہن آخری طور پر مرتب اور مدون کر کے لکھ کر شائع کر دیا ہے. ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک. چھوٹا سا ہے، کوئی 80 صفحے کا کتاب چاہے، لیکن ہے مشکل. ہمارے بعض ساتھی، ایک دفعہ خیال تھا میرا کہ اس کتابچے کو میں پڑھاؤں گا. تنظیم کا جو سالانہ اجتماع ہو رہا تھا ہمارے ملتزم رفقا کا، تو اکثر ہمارے ساتھیوں نے بہت شدید مخالفت کی کہ اتنی ثقیل چیز آپ انہیں پڑھائیں گے، انہیں تو ایجاد اور ابداع کے معنی معلوم نہیں ہوں گے، اور سارا کچھ آپ ان کو پڑھا کر پھر امتحان لے لیجئے گا کہ 50% کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ابداع کے معنی کیا ہے اور ایجاد کے معنی کیا ہے. میں نے اسی لیے آج ذرا اس کی وضاحت آپ سے کر دی ہے کہ یہ دو الفاظ سمجھ لیجیے، مبدع اور بدیع بھی اس کے لیے قرآن میں آیا ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا عدم محض سے. اور اسی کے لیے لفظ ایجاد بھی آتا ہے. وہ الصمد ہے، یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان کا مبدع بھی ہے اور موجد بھی، خالق بھی ہے اور باری بھی، صانع بھی ہے اور مصور بھی. اب دیکھیے چونکہ جوڑے جوڑے میں لا رہا ہوں یہ الفاظ، یہ میری تحریر ہے لیکن ہے آج سے کوارٹر سینچری پہلے کی، یعنی یہ سن 75 کے آس پاس کی ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ اب کوارٹر سینچری ہو چکی ہے.
اس وقت خاص طور پر میری تحریر جو ہے اس میں ثقالت کا رنگ کچھ زیادہ غالب تھا. اب ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں آسانی کا انداز آ گیا ہے. لیکن یہ کہ یہاں میں نے 4 الفاظ دیے ہیں جوڑے لانے کی وجہ سے، ورنہ اصل میں مراد 3 الفاظ ہیں. یہ قرآن مجید میں سورہ حشر کے آخر میں هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہ 3 الفاظ جو ہیں 3 اللہ کے نام ساتھ ساتھ آتے ہیں. اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. خلق کے یہاں پر جو خاص طور پر اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ کسی بھی شے کی تخلیق سے پہلے اس کا ایک ذہن میں، اس کو صور علمیہ کہتے ہیں، کسی بھی خالق کے ذہن میں اس کا نقشہ پہلے آ جاتا ہے. جس شخص نے بھی یہ میز بنائی ہے اس کے ذہن میں اس نقشہ جو ہے اس میز کا وہ پہلے آ چکا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے. اسی طریقے سے مصور جو ہے تصویر بناتا ہے تو اس کے اپنے ذہن میں بہت پہلے وہ تصویر بن چکی ہوتی ہے. اس اپنے ذہنی تصویر کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کینوس کے اوپر یا کسی کاغذ کے اوپر، لیکن اس کے ذہن میں ہے. تو خلق کے لفظ کا اطلاق جو ہے ان 3 میں سے اس پر کیا جاتا ہے کہ ذہن، صور علمیہ جو ہے انسان کے ذہن میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ پوری کائنات ہمیشہ سے موجود تھی. یہ مان اچھی طرح سمجھ لیجئے. لیکن پھر اس نے اس کائنات کو ظاہر کیا. برا کہتے ہیں ظاہر کرنا، باری ظاہر کرنے والا. وہ چیز کے جو ذہن میں تھی، جو علم میں تھی، جو اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خارجی حقیقت کی حیثیت سے ظاہر کیا. اور المصور، پھر ان میں سے ہر شے کی نقشہ کشی کی، ہر شے کے خد و خال بنائے، ہر شے کے لیے جو وہ مصور بھی ہے، تصویر کشی اس نے کی ہے. تو الخالق البارئ المصور، وہ خلق اور پھر برا اور پھر تصویر. تو وہ صانع بھی ہے، بیچ میں لفظ صانع لے آیا ہوں کہ وہ خالق بھی ہے اور باری بھی اور صانع بھی ہے اور مصور بھی. اور صانع کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. واصطنعتک لنفسی، یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے ایک خاص مشن، اپنی ایک خاص مشیت کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے تمہیں. واصطنعتک لنفسی، اپنے لیے بنایا ہے تمہیں، یعنی تمہیں جو وجود عطا کیا ہم نے وہ ہماری ایک مشیت ہے. وہ مشیت کیا تھی؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، وہ قوم جو دبا دی گئی ہے، پیس دی گئی ہے، بنی اسرائیل، جن کو کہ یہ آل فرعون جو ہے بری طریقے ستا رہے ہیں، انہیں ہم نے ان سے نجات دلانی ہے جس کے لیے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے. واصطنعتک لنفسی. مصور بھی اسی کی توجہ اور عنایت اسے تھامے ہوئے ہے اور قائم کیے ہوئے، یعنی القیوم وہی ہے یہ جو تھامے ہوئے ہے. وہ پاک اور منزہ اور مبرہ ہے ہر عیب سے، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے یہ بات نوٹ کر لیجیے، اور میرے دروس میں بارہا آئی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا تو کوئی تصور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. اس کے بارے میں تو کوشش بھی در حقیقت آپ کو شرک اور کفر کے اندر جو ہے قدم آپ کے داخل ہو جائیں گے اگر آپ اس کی کوشش کریں گے. کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں قائم ہو جائے گا. جو آپ کے ذہن میں تصور آ گیا وہ خدا نہیں ہے، آپ اسے خدا سمجھ رہے ہیں، تو یہ بدترین شرک جو ہے اس کا ارتکاب ہو جائے گا. لہذا یہ بات جان لیجئے، جیسا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطوط میں بار بار لکھتے ہیں، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. ذات باری تعالی جو ہے وہ ہمارے سرحد ادراک سے بہت دور بہت دور بہت دور بہت دور ہے. اب اس کے ساتھ ہمارا جو بھی ذہنی رشتہ اور تعلق ہے، ایک تو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن ایک دو تصورات اس کے ساتھ بنیادی ہیں. ایک کہتے ہیں تنزیہ. تنزیہ کیا ہے؟ جو پھر الفاظ پڑھ لیجئے. اللہ کو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے منزہ، مبرہ، پاک، اعلیٰ، عرفہ جاننا. کوئی کمی اس میں نہیں، کوئی ضعف اس میں نہیں، کوئی احتیاج اسے لاحق نہیں. ہر اعتبار سے، ہر ضعف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے کوئی ضرورت نہیں اس کی. بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں ایک حدیث میں کہ اے میرے بندو،
اگر تمہارے سارے جن بھی اور انسان بھی اولکم و آخرکم، اول سے لے کے آخر تک جو آئیں گے دنیا میں، یہ سب کے سب جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو سکتا ہے اتنے متقی بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں اتنا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان کان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے جن اور انسان اور اول اور آخر سب کے سب جو سب سے زیادہ سرکش شیطان ہو سکتا ہے ویسے شیطان بن جائیں، باغی ہو جائیں میرے خلاف، تب بھی میری وہ سلطنت میں اتنی سی کمی بھی نہیں آئے گی۔ گویا کہ ہر طرح سے وہ غنی، الغنی، ہر احتیاج سے پاک، گویا وہ سبوح بھی ہے اور قدوس بھی۔ یہ دونوں الفاظ جو آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اصل میں یوں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو پہلو ہیں۔ ایک ہے منفی اعتبار سے کہنا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، ہر ان احتیاج سے، ضعف سے، کمی سے، نقص سے اللہ پاک ہے۔ اور دوسرا یہ مثبت پہلو ہے، ہر خوبی، ہر اچھائی، ہر بھلائی، ہر حسن بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ یہ حمد ہے۔ حمد کے معنی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام بھلائیاں، تمام خوبیاں، تمام جتنی بھی اعلیٰ صفات ہو سکتی ہیں جس کا انسان تصور کرے وہ سب موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بتمام و کمال موجود ہے۔ قدرت تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، علم تو وہ بکل شیء علیم ہے، ہر شے پر قادر، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ یہ ہے حمد۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان۔ تسبیح جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر غلطی سے، ہر کوتاہی سے، تو آدھا ایمان تو ہو گیا، ایک پہلو مکمل ہو گیا ہمارا۔ التسبیح نصف المیزان، میزان الایمان سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے ایمان کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے تسبیح سے۔ وہ الحمدللہ تملؤہ، اور الحمدللہ کا کلمہ جو ہے وہ اس میزان کو پر کر دیتا ہے۔ یعنی اب ہم نے کہا ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال، ہر حسن اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہ دو چیزیں مل کر ایک تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے۔ وہ پاک اور منزہ و مبرہ ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے۔ گویا وہ سبوح بھی ہے اور قدوس بھی، دونوں کے معنی یہی ہے۔ اور جامع ہے تمام محاسن و کمالات کا، اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ تمام و کمال۔ گویا کہ وہ الغنی بھی ہے اور حمید بھی، غنی حمید۔ یہ بار بار قرآن مجید میں اللہ کے یہ دو اسماء جو آتے ہیں یہ مل کر آتے ہیں۔ غنی وہ احتیاج سے بالا تر، تمام کائنات بغاوت کر دے اس کے خلاف، اس کو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس کے کارخانہ قدرت کے اندر کہیں کوئی خلل نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ وہ حمید ہے، اپنی جگہ خود اس کی حمد ہو رہی ہے۔ کسی کو کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں بجز اس کے اذن اور اجازت کے۔ گویا کہ وہی العلی بھی ہے اور العظیم بھی، اور المتعال بھی ہے اور الکبیر اور المتکبر بھی۔ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، یہ اس کے ناموں میں سے نام ہیں جو آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ کائنات میں کوئی شے، کسی کے پاس کوئی اختیار، کوئی تاثیر، کچھ کرنے کی قدرت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے بچے اس بات کو سمجھ لے، تمام انسان اگر جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی گزند پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی شے جو اللہ نے لکھ دی ہو، جو اللہ نے طے کی ہوئی ہے وہ آئے گی۔ اس کے علاوہ کچھ کوئی تکلیف، تمام انسان جمع ہو جائیں نہیں آئے گی، اور تمام انسان جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں وہ شے کہ گویا کہ وہ العلی بھی ہے، العظیم بھی، اور متعال۔ متعال جو ہے یہ خود اپنے لیے علو حاصل کرنا۔ اب دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اپنے لیے کوئی وہ بلندی اور علو چاہتے ہیں تو یہ بہت برا کام ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔
یہ آخرت کا گھر تو ہم نے مخصوص کر دیا ہے انہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اپنے لیے کوئی بلندی، کوئی بہت رفعت، کوئی اختیار، اقتدار یہ نہیں چاہتے. اس لیے کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے، فساد پیدا ہوگا. یہ جو چھیچڑے ہیں ان کے اوپر جو بلیاں جھپٹیں گی آپس میں لڑیں گی، تو فساد لازمی نتیجہ ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ یقیناً المتعال المتکبر. انسان اگر تکبر کرے تو کتنی بری شے ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ الکبر ردائی، یہ تکبر جو ہے یہ تو میری چادر ہے. اگر کوئی مخلوقات میں سے تکبر کرتا ہے تو وہ ایسے گویا کہ وہ میری چادر میرے شانے سے گھسیٹ رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ جان لیجئے جن تہذیبوں میں یہ چیز مشترک ہوتی ہے کہ کندھوں پر یقیناً کوئی نہ کوئی چادر، جیسے پٹھانوں کے ہاں ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں، اور چادر سے در حقیقت متعین ہوتا ہے کسی شخص کا سٹیٹس، کتنی قیمتی چادر ہے، کتنا قیمتی دوشالہ اوپر ڈالا ہوا ہے، اسی سے آدمی کا سٹیٹس معین ہوتا ہے. اور یہ اس کی عزت ہے. اگر اس کو کی توہین اور تذلیل ہو تو وہ چادر گھسیٹتے ہیں اس کے کندھے سے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کا ڈھیلا کر دیا گیا. تو الکبر ردائی، یہ تو میری چادر ہے. تکبر، اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری چادر میرے کندھے سے گھسیٹ رہا ہے، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ المتعال بھی ہے، الکبیر بھی ہے، المتکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اصل میں یہ انہی چیزوں کی شرح ہوئی ہے اس وقت جو ہم نے پڑھا ہے. سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، تسبیح. والحمد للہ یہ اللہ کی حمد کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت نہ کسی خیر کی نہ کسی شر کی کسی کو حاصل ہے مگر اللہ کے اذن سے. اس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. یہ اصل میں الفاظ ہیں شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی کے، اور اس کی ماہیت اور کنہ کو کوئی نہیں جان سکتا. اور اس کی معرفت کی واحد راہ اس کے اسماء و صفات کے واسطے ہی سے ہے. چنانچہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اگرچہ متعین طور پر اس کے اسماء حسنہ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نبوی میں وارد ہوئے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اسے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ جس کو تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو انگریزی میں وہ بہت ہی خوبصورت سے الفاظ ہیں کہ call the rose by any name it will smell as sweet. اب آپ گلاب کے پھول کو نام کوئی بھی دے دے اس کی خوشبو تو وہی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کو کسی نام سے پکار لیا جائے، لیکن یہ کہ تمام نام اس کے، تمام اچھے نام اس کے ہیں. البتہ یہ کہ ہم کسی بھی نام کو اللہ کا تعین کے ساتھ نام قرار نہیں دے سکتے اگر وہ قرآن یا حدیث میں نہ آیا ہو. وہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جنہوں نے ان کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب اس احصاء کا مطلب ہے اس کا احاطہ کر لینا، اور لوگ یہ سمجھتے صرف ان کا یاد کر لینا مراد ہے. نہیں، اصل میں ان میں سے ہر ایک کے اندر اللہ کی ایک شان آ رہی ہے. اللہ کے ہر نام میں اس کی ایک شان ہے. ان تمام شانوں کو جمع کر کے اللہ کا تصور کرنا، یہ ہے اصل میں شے کہ اللہ تعالیٰ المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، الباسط بھی ہے، القابض بھی ہے. متضاد کیفیات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر. یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا ایک ایشو ہے، اس لیے کہ اس کو فرمایا گیا ہے سورہ غالباً اعراف کے آخر میں الذین یلحدون فی اسمائہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی ٹیڑھ نکالنا بہت بری بات ہے. یعنی بعض نام ایسے اللہ کے جو صرف جوڑے کی شکل میں آتے تو ہمیشہ اس کو جوڑوں کی شکل میں ہی لینا چاہیے. اگر کہیں آپ یا مذلو یا مذلو یا مذلو یا مذلو، یہ اللہ کی توہین ہو جائے گی. اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل نہیں. یا معزو یا مذلو، یا معزو یا مذلو. اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو ہے فدعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اللہ کے ناموں کے حوالے سے.
یا معز ہو یا مذل ہو، یا باسط ہو یا قابض ہو، یا رافع ہو یا خافض ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے نام، یا قہار ہو یا ستار ہو یا غفار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے۔ لیکن کچھ نام تو ہیں علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی لیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ نام وہ ہیں کہ جو جوڑوں ہی کی شکل میں لیے جانے چاہیے۔ اگر اکیلا اکیلا لیا جائے گا اور اس کا آپ نے ورد زیادہ کیا تو آپ کی اپنی شخصیت کے اندر یک رخا پن پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ چیز در حقیقت اس کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کے اپنے ذہن پر، آپ کی سائیکالوجی پر، آپ کی نفسیات پر، آپ کی باطنی جو بھی احساسات ہیں ان پر۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ورد انسان کرتے ہیں تو ان کا ایک عکس پڑتا ہے، لہذا اس میں یہ ضروری ہے کہ الحاد سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھ پیدا کرنا۔ الحاد کے معنی عام طور پر ہم سمجھتے ہیں اللہ کا انکار کرنا، الحاد کہتے ہیں اصل میں ٹیڑھا کر دینا، لحد کہتے ہیں اس قبر کو جو ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی اوپر سے آپ نے کھودا اور پھر بغلی قبر جو بنائی ہے کہ پھر اس کے نیچے، تو یہ لحد کہلاتی ہے۔ عام قبر وہ ہوتی ہے کہ جو کھلی ہے، جیسے کہ عرب میں عام طور پر کھلی بنائی جاتی ہے، صحراؤں میں بغلی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ کہ وہاں تو عام طور پر اسی طرح بس گڑھا کھودا سیدھا سا میں ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ پتھر وغیرہ اوپر ڈال کے مٹی ڈال دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمارے ہاں لحد بنائی جاتی ہے، وہ لحد اس بغلی قبر کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، اوپر سے یہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹرن لیتی ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور اس کی ماہیت اور کنہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کی معرفت کی واحد راہ اس کے اسماء و صفات ہی کے واسطے سے ہے۔ چنانچہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اگرچہ متعین طور پر اس کے اسماء حسنی وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نبوی میں وارد ہوئے ہیں۔ اس میں اگرچہ یہ کہ متعدد احادیث میں ذرا سا تھوڑا سا فرق اور اختلاف ہے ناموں کا، لیکن یہ کہ وہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جو حدیث کا مجموعہ انہوں نے مرتب کیا ہے، تو اس کے اندر تیسری جلد کے اندر اس کی بحث جڑی وہ مکمل موجود ہے، اور وہ تمام احادیث کے حوالے موجود ہے کہ 99 نام، ایک حدیث کی روح سے 99 نام ذرا مختلف ہیں، دوسری حدیث کی روح سے 99 نام ذرا مختلف ہیں۔ اسی طرح وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے، جن میں سے اہم ترین 8 ہیں، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر، کلام اور تکوین، یہ 8 صفات ہیں۔ ویسے میرے نزدیک اب جو میری رائے ہے وہ یہ کہ 6 ہے بنیادی، اس لیے کہ سمع و بصر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے ہی اجزاء ہے۔ علم ہمیں حاصل ہوتا ہے سن کر، دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ علم جو ہے وہ سبھی، اس کا بصیر ہونا جو ہے وہ بھی اس کے علیم ہونے میں شامل ہے۔ چنانچہ وہی الحی بھی ہے اور القیوم بھی، اور السمیع بھی ہے اور البصیر بھی، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے اور بکل شیء علیم بھی، فعال لما یرید بھی ہے، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی شان کا حامل بھی۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، فعال لما یرید، جس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، کر گزرنے والا، یعنی کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی اس کی مشیت کے آڑے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ جو ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ در حقیقت سارے معاملات میں نہیں ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت یا کر دی جائے تو اچھا ہے۔ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ عالم خلق جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے کسی شے سے کسی شے کو بنانا، یہ مادی دنیا میں جو تخلیق ہو رہی ہے، اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مہینے لگیں گے نطفے کے بچے بن کر اور رحم مادر سے برآمد ہونے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا۔ ایک آم کی گٹھلی سے آم کا درخت وجود میں تو آئے گا، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اسی طرح اس کل کائنات کے لیے بھی اللہ نے فرمایا، کتنی دفعہ فرمایا قرآن میں، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے مابین جو کچھ ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دن کتنا ہوتا ہے؟ 2 جگہ تو قرآن میں آیا کہ تمہارے حساب سے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے سورہ معارج میں 50,000 سال کا دن، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے کائناتی دن، پوری کائنات کا ایک دن، وہ ملینیمز ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم کہیں کہ وہ در حقیقت وہ ادوار ہیں، ایپیکس ہیں۔ بہرحال ٹائم لگتا ہے، البتہ عالم ابر میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔
روح عالم امر کی شے ہے، فرشتہ عالم امر کی شے ہے. فرشتہ آنے واحد میں ساتویں آسمان پر بھی ہو سکتا ہے جبرائیل، اور زمین پر بھی ہو سکتا ہے. اسے وہاں سے یہاں آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، یہاں سے وہاں جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. اسی طرح ارواح انسانیہ کا معاملہ ہے، وہ بھی عالم امر کی شے ہے. پوچھو، قرآن مجید میں جواب دیا گیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو امر کا معاملہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب عالم امر کی کسی شے کا فیصلہ وہ کر لیتا ہے تو بس پھر اس کا صرف کہہ دینا کافی ہوتا ہے، یقول لہ کن فیکون. مزید برآں اس کی جملہ صفات اس کی ذات ہی کے مانند مطلق اور لامتناہی ہے. مطلق ایبسولیوٹ، لامتناہی لمٹ لیس. اس کی قدرت ہم کچھ نہیں جان سکتے کتنا قدیر ہے وہ، کیا سمجھیں گے ہم؟ ہمارے ذہن میں کتنی تصور ہے، قدرت کا کیا تصور میں کر سکتا ہوں، کیا آپ کریں گے، کون کرے گا؟ یوں سمجھیے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ اس ترازو کے مانند ہے جس میں کہ سنار جو ہے وہ سونا تولتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ ترازو چاہیے ٹنوں کو تولنے والا جو سریا ہے اس کو تولنے کے لیے ترازو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے اس کی کمیت کا کوئی تصور ہمیں ممکن نہیں. نمبر 2، اس کی کیفیت کا بھی ہمیں پتہ نہیں. دیکھیے اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہم کیسے سنتے ہیں، ہمارا تصور کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے آواز جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز کی شکل میں آتی ہے، ہمارے کان کے پردے پہ ٹکراتی ہے، پردہ پھٹ گیا ہو تو سیدھی مڈل ایئر میں چلی جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں جا کر ارتعاش پیدا کرتی ہے. اس ارتعاش کو پھر دماغ تک جو ہے ہماری جو نرو پہنچاتی ہے، وہ پھر اسے ڈیسائفر کرتا ہے اور اس سے نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ بات سنی. کیا اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بس یہ جانیے کہ سماعت جو ہے وہ اس کی ہے، اور وہ ہر شے کا سننے والا. بس کیسے سنتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، کتنا سمیع ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. تو ہماری پناہ گاہ کیا ہے؟ ایک لفظ کل، بکل شیء علیم، ہر شے کا جاننے والا، علی کل شیء قدیر، ہر شے کی قدرت رکھنے والا. مزید برآں اس کی جملہ صفات اس کی ذات ہی کے مانند مطلق و لامتناہی ہے، نہ کہ محدود و مقید، اور قدیم ہے نہ کہ حادث. یہ حادث کسے کہتے ہیں اور قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، جس کا کسی وقت نہ ہونا ناممکن، وہ قدیم ہے. اور صرف ایک ذات ہے جو قدیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی شے قدیم نہیں. اگرچہ ہندوؤں میں کچھ فلسفے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ بھی قدیم ہے، گاڈ، مہاتما، پرماتما، لیکن روح بھی قدیم ہے، روح بھی ہمیشہ سے ہے. اس کو کہتے ہیں تعدد قدما، قدیم کا تعدد کی شکل میں آ جانا. اللہ بھی قدیم، روح بھی قدیم. اور ایک اور اسکول آف تھاٹ ہندوؤں کا ہے، 3 کو مانتے ہیں، وہ تثلیث ہے ان کے ہاں. پرماتما بھی قدیم، روح بھی قدیم، اور مادہ بھی قدیم. مادے سے پروردگار بناتا ہے نا یہ سب کچھ. مادہ ہوتا ہی نا تو کیسے بناتا؟ لکڑی نہیں ہوگی تو کیسے کارپینٹر جو ہے وہ میز بنا دے گا؟ وہ میز بنا سکتا ہے لیکن بھائی لکڑی تو چاہیے اس کو نہیں. لہذا ان کے تصور میں یہ بات نہیں آئی کہ خدا کیسے کریٹ کر سکتا ہے بغیر کسی میٹر کے. تو میٹر بھی قدیم ہے جس سے کہ اس نے یہ کائنات بنائی ہے. روح بھی قدیم ہے، خدا بھی قدیم ہے. لیکن ہمارے نزدیک قدیم ہستی صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ کی. حادث اسے کہتے ہیں جو شے پہلے نہیں تھی اچانک ہو گئی. حادثہ اسی کو کہتے ہیں آپ. حدیث بات کو کہتے ہیں، وہ بات میں اس وقت کر رہا ہوں، یہ میری حدیث ہے. ہم حدیث کا لفظ حدیث رسول پر بولتے ہیں، رسول نے جو کچھ فرمایا وہ حدیث رسول کی. لیکن حادثہ کوئی واقعہ تھا، ہو گیا، پہلے تو نہیں تھا وہ، بلکہ کسی کے سامنے گمان میں نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا، کیا ہونے والا ہے. تو حادث، ہر وہ وجود جو ہے اللہ کے سوا وہ سب حادث ہیں. اور قدیم صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کی صفات ذاتی ہیں نہ کہ کسی اور کی عطا کردہ. ہمارا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ہماری صفات بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود بھی اپنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اپنی ہیں. یہ ہے ایمان باللہ کے ضمن میں جو چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اب آگے چلیے ذرا، نسبتاً ہلکا مضمون ہے. فرشتے، ایمان بالملائکہ، آمنت باللہ و ملائکتہ. اب یہ چل رہے ہیں ایمان مفصل کی ترتیب کے ساتھ.
فرشتے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا ہے. یہ ہے وہ بات جو اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، حدیث نبوی میں مذکور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تین یہ وجود ہیں جو صاحب شعور ہیں. ویسے تو یہ کہ حیوانات میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہے، لیکن شعور کے ساتھ خود شعوری، یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں. فلسفے سے جن کو دلچسپی ہے وہ زیادہ اس کو سمجھیں گے. ایک ہے کانشسنس، ایک ہے سیلف کانشسنس. ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. باقی تو پوری کائنات جو ہے، سورج ہو چاند ہو، وہ کانشسنس بھی نہیں ہے اس میں، وہ تو حیات تو نہیں ہے اس میں. لیکن البتہ زمین میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان میں کانشسنس ہے. نباتات میں بھی کہتے ہیں کہ موجود ہے. جب آپ کسی پودے سے پھول توڑتے ہیں تو پھول کو صدمہ پہنچتا ہے، اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا. یہ ایسے ہی کہ جیسے کسی کے ماں کی گود میں سے آپ نے اس کا بچہ جو ہے وہ گھسیٹ لیا اور چھین لیا اس سے، وہ تو اس کا بچہ ہے اس درخت کا، وہ پھول جو ہے. بہرحال لیکن ایک ہے خود شعوری. جب انسان کو یا کسی بھی ہستی کو اپنا شعور بھی ہو، یعنی اس کو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس طریقے سے بیان کیا، کتا بھی دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہوئے اسے یہ شعور نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا شعور یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ شعور اور اس کے ساتھ خود شعوری، سیلف کانشسنس. سیلف کانشسنس والی جو حامل ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے تین پیدا کی ہیں صرف. نمبر ایک فرشتے، وہ نور سے پیدا کیے گئے. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو میں نے جس کتابچے کا حوالہ دیا ہے، کریشن آف دی یونیورس کی تھیوریز جو ہیں وہ کیسے بنی ہے، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، جو کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے سائنس کے میدان کی بات نہیں ہے. بگ بینگ سے قبل کا معاملہ میں نے اس پر گفتگو کی ہے. پری بگ بینگ، یہ پوسٹ بگ بینگ ہے جس سے جو فزکس جو ہے وہ بحث کر رہی ہے. بگ بینگ کے بعد اور اس کے بعد نار پیدا ہوئی ہے، نار، آگ، شدید آگ، ملینز اینڈ ملینز ڈگریز آف فارنہائٹ ٹیمپریچر تھا وہ، جس کا آپ کو تصور نہیں کر سکتے. وہ ہے کہ جس سے پھر فرشتے جو بنائے گئے ہیں جن آگ سے. لیکن اس سے پہلے صرف نور تھا، نور بسیط، خنک نور، جس میں حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈا نور. اس ٹھنڈے نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور ارواح انسانی پیدا کی گئی. پھر نار سے جنات پیدا کیے گئے. پھر اس کے بعد جب وہ کرہ ارضی جو ہے ٹھنڈا ہوا ہے، یہ کرسٹ وجود میں آیا، یہ مٹی اور پانی کے تعامل سے حیات جو ہے اس کرہ ارضی کے اوپر شروع ہوئی، حیات ارضی. تو وہ ترقی کرتے ہوئے جو بھی آخری درجہ ہے انسان پیدا ہوا. تو تمام حیوانات کے اندر بھی شعور ہے، لیکن خود شعوری صرف انسان میں، کسی اور میں نہیں. لیکن یہ تین کی اب تقسیم ذہن میں رکھیے کہ خود شعوری میں اولاً فرشتے وہ نور سے پیدا کیے گئے. نمبر دو جنات، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جن پیدا کیے گئے اور وہ پیدا کیے گئے آگ سے، اور پھر انسان پیدا کیا گیا اور وہ مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے. فرشتے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا. وہ صاحب تشخص وجود کے حامل ہیں، نہ کہ مجرد قواعد طبعیہ. یہ در حقیقت ایک بہت بڑا گمراہ کن نظریہ ہے جس کی کہ یہاں پر نفی کی گئی الفاظ میں. سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ فرشتے کوئی اپنا وجود علیحدہ نہیں رکھتے، بلکہ فورسز آف دی نیچر ہی کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے. مثلا ایک فورس آف گریوٹی ہے، یہ بھی ایک فرشتہ ہے، اسے زمین کا فرشتہ کہہ لیں، ہر شے زمین کی طرف کھینچنے والا، لیکن یہ در حقیقت ایک فورس ہے. تو مختلف فورسز آف دی نیچر جو ہے ان کے نام فرشتے ہیں کہہ دیا گیا ہے، لیکن ان کا کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے ان کی. اس کی نفی ہے جو کی گئی ہے یہاں پر. وہ صاحب تشخص وجود ہے، دے ہیو اے پرسونیفائڈ ایگزسٹنس. جبریل ہے، اس کی ایک شکل ہے، ملکی شکل بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اپنی اصل ملکی صورت میں بھی دیکھا ہے. باقی انسانی شکل میں تو بے شمار مرتبہ وہ حضور کے پاس تشریف لائے ہیں، لیکن یہ کہ 2 مرتبہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے دیکھا ہے. وہ صاحب تشخص وجود کے حامل ہیں، نہ کہ مجرد قواعد طبعیہ.
ان کا نہ مذکر معلوم ہونا معلوم ہے نہ مؤنث. یہ تذکیر و تانیث کا کوئی ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. البتہ قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی نفی ملتی ہے کہ وہ انہیں بیٹیاں قرار دیتے تھے، اناث کہتے تھے کہ وہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، تو گویا کہ مؤنث ہے. وہ خدا سے قرب ضرور رکھتے ہیں لیکن الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہ بھی دیکھیے جملہ ایک ہے، اس میں مجھے اگر آپ سے وضاحت میں کروں تو بڑی لمبی بات اس میں آئے گی. وہ اگرچہ اللہ کے بہت قریب ہیں، جب نور سے بنے ہیں، اور ان کا جو ایک خاص طبقہ ہے ملائکہ مقربین، وہ تو بہت ہی قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت قرب رکھتے ہیں، لیکن الوہیت کوئی نہیں ہے. نوری ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب رکھتے ہیں، لیکن الوہیت میں اختیار کوئی نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہے وہ کانٹے والی بات کہ جس سے شرک سے ہم بچے ہیں. ورنہ در حقیقت دنیا میں یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا جو تصور ہے، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ابتدا سے تو دین ایک ہی تھا، اسلام. حضرت آدم علیہ السلام موحد تھے، شرک کا نام تو نہیں تھا وہاں. پھر ان کی اولاد میں، اس کی نسل میں پھر شرک بھی پیدا ہو گیا. تو وہ جو اصل شے تھی وہ تو توحید تھی، وہ تو اللہ کا دین تھا. باقی جو اس میں پگڈنڈیاں نکلی ہیں، غلط راستے، اسی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، اسی کے تصورات میں کچھ غلطی آ گئی، کجی آ گئی، ٹیڑھ آ گیا. تو یہ فرشتوں کا جو ایمان ہے، اس نے جب یہ بگڑ کر شکل اختیار کر لی کہ فرشتہ نوری مخلوق ہے، بہت اللہ کا قرب رکھتا ہے، تو چلو اسے پکارو، اس سے دعا کرو، یہ میرا کوئی کام کر دے، یا اللہ کے ہاں میری سفارش کر دے. بس جہاں یہ تصور آیا کہ انہیں کچھ اختیار بھی حاصل ہے، جیسے کہ وہ فرشتہ جو حاضر ہوا تھا حضور کی خدمت میں طائف میں، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر میں مامور ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، جس نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ پر پتھراؤ کیا ہے، آپ کے جسم اتھر کو مجروح کیا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو اسلام کی ہدایت دے دے. لہذا آپ نے نہیں مانا، لیکن یہ کہ فرشتے کو اگر آپ فرما دیتے تو وہ ٹکرا دیتا پہاڑوں کو آپس میں. تاریخ میں تو یہ آتا نا کہ بہت بڑا زلزلہ آ گیا اور اس کی وجہ سے ایک شہر نیست و نابود ہو گیا، ایک بہت بڑی راکھ آسمان سے برسی، پومپیائی جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ تو لوگ تو یہی کہیں گے، لیکن پیچھے کیا ہے؟ مشیت ایزدی میں کیا چیز کام کر رہی ہے، اس کو تو صرف صاحب ایمان جانتے ہیں. لیکن یہ کہ جن لوگوں نے فرشتوں کے اندر الوہیت شامل کر دی، ان کے لیے کوئی اختیار بھی شامل کر دیا، تو وہاں سے یہ اب پیدا ہو گیا گاڈز اینڈ گاڈیسز، آلہا، مہادیو کے ساتھ دیوتا اور دیویاں، یہ سب پیدا ہوئے ہیں. در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، perverted form of the belief in the existence of angels. وہ خدا سے قرب ضرور رکھتے ہیں لیکن الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم بارگاہ خداوندی سے ملے. وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ بھی کرتے ہیں اور خالق و مخلوق کے مابین پیغام رسانی بھی. چنانچہ وہی انبیاء رسول تک وہی لاتے رہے ہیں. ان کی تعداد بے شمار ہے، لیکن 4 بہت مشہور بھی ہیں اور جلیل القدر بھی. وما یعلم جنود ربک الا ہو، جو اللہ کے آپ کے رب کے جو لشکر ہیں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں سوا اس کے اپنے اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے فرشتے ہیں. حضور نے فرمایا 7 آسمانوں پر بالش بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا قنوت کی حالت میں نہیں کھڑا ہے، یا رکوع نہیں کیے ہوئے ہے، یا سجدے میں نہیں پڑا ہے. 7 آسمانوں میں ایک بالش بھر جگہ بھی خالی نہیں. اب کیا اندازہ کریں گے آپ اللہ تعالیٰ، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تو اس اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ان میں 4 بہت مشہور ہیں اور جلیل القدر بھی ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. یہ ہے فرشتے، ایمان بالملائکہ. اور ان کے ضمن میں اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ مریم میں آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے سلسلے میں کوئی وقفہ پڑ جاتا تھا تو بہت شاق گزرتا تھا. آپ کو جو محبت تھی قرآن سے، جو شوق اور اشتیاق رہتا تھا، تو حضرت جبرائیل سے آپ نے شکایت کی کہ آپ بڑی دیر لگا کر آتے ہیں، وقفہ لمبا ڈال دیتے ہیں، ہمیں اشتیاق رہتا ہے. اس کا جواب ہے جو سورہ مریم میں جو دیا گیا ہے، اس کا جواب نقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِكَ، امر ربک.
اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا. یہ تین الفاظ جو آئے ہیں، لہو ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے سامنے وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے. وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، یہ بھی بات واضح ہو. وما بین ذالک، ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میرے آگے آپ سب ہیں، میرے پیچھے یہ پردہ ہے، ان کے مابین کون ہے؟ میں خود. گویا کہ میرا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اس کے حکم کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر دیر لگ جاتی ہے تو آپ کا رب کہیں بھول گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، کوئی ذہول اور کوئی نسیان اسے لاحق نہیں ہوتا. یہ اس کی حکمت ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وقفے وقفے سے وہی آیا کرے. اب آئیے ایمان بالکتب. اللہ کی کتابوں میں سے بھی 4 ہی معلوم و معروف ہیں، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی، اور زبور جو حضرت داؤد کو عطا ہوئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئی، اور قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جو اللہ کی آخری کتاب اور نوع انسانی کے نام اللہ کا آخری اور مکمل پیغام ہے، جس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی، اور جو من و عن محفوظ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ باقی تینوں کتابیں رد و بدل اور تغییر و تحریف کا ہدف بن چکی ہیں. گویا اب قرآن ہی ان کا مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی. یہ 2 الفاظ بہت اہم ہیں. قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، سورہ مائدہ میں فرمایا. اسی طرح انجیل فیہ ھدی و نور، ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. تو گویا کہ مصدق قرآن ہے. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ تورات اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تھی، اگرچہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلیاں ہو گئی ہے، تغیر ہوا ہے، تبدل ہوا ہے، یہ دوسری بات ہے. زبور اللہ کی کتاب تھی، یہ ہم مانتے ہیں. مہیمن اس معنی میں ہے، محافظ ہے، کہ اس میں جو غلطیاں آ گئی ہیں ان کی اصلاح کرنے والا ہے. مثال کے طور پر جو بک آف جینیسس ہے، اس میں تورات میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہیں سے یہ ویکینڈ کا تصور ہے در حقیقت کے جو پوری عیسائی دنیا کے اندر ہے کہ ایک دن آرام کا ہے. خود خدا کو آرام کی ضرورت پیش آئی ہے تو انسانوں کو بھی ضرورت ہے، ظاہر بات ہے. انہوں نے 6 دن بڑی محنت کی، مشقت کی بڑی. زمین آسمان کا بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اسے تکان ہو گئی، تو 7ویں دن اس نے آرام کیا. قرآن مجید نے آ کر اس بات کی تو توثیق کی کہ ہاں آسمان و زمین ہم نے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کیے. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ متعدد مرتبہ آیا، کوئی 1 آدھ مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آیا. لیکن سورہ قاف میں فرما دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی، یعنی کسی آرام کا کوئی سوال نہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ تو ہر دن کسی نہ کسی کام کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اس کی مشیت ہے، اس کی تخلیقی صلاحیت اور قوتیں ہیں، وہ بروئے کار آ رہی ہیں. اس پر نہ تعطل آتا ہے کبھی، نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے آرام کی حاجت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کتابوں میں اگر کوئی غلطیاں در آئی تھی تو ان کی اصلاح کر دی ہے، اور اس لیے یہ مہیمن ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے پیغمبروں کو صحیفے عطا ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ اب دنیا میں سرے سے ہی موجود نہیں ہیں، باقی محرف اور مبدل ہیں. محرف اور مبدل صحیفے تو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ حزقیل نبی کا، یہ یشعیاء نبی کا، یہ فلاں نبی کے یہ صحیفے موجود ہیں. پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ بکس آف موسیس کہلاتی ہیں، 5 کتابیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں. اس کے بعد تو پھر یہ چلتے ہیں، کتابیں ہیں مختلف انبیاء کی، لیکن ہم ان میں سے وہی مانتے تو ہیں، لیکن ہم نے تعین کے ساتھ ان میں سے کسی پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ایمان اسی پر ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی. البتہ ایک ذکر قرآن میں آتا ہے اور وہ ہے صحف ابراہیم. سورۃ الاعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحیفہ ابراہیم ثابت تو ہو گیا کہ یقیناً حضرت ابراہیم کو صحیفہ دیا گیا. وہ کہاں ہے؟ وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے.
اگرچہ میرا ایک گمان کے درجے میں ہے کہ ہندوؤں کے پاس وہ صحف ابراہیم موجود ہیں، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ان کی تعلیم مسخ ہو گئی ہے. وہ اپنشدس ہے، اپنشدس جو ہے وہ میرے خیال میں واللہ عالم غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور برہما کا تصور ان کے ہاں جو ہے وہ در حقیقت ابراہیم کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، تو ان لوگوں نے جو حضرت ابراہیم کی عقیدت اور محبت پہ غلو کیا، خدا بنا دیا، برہما ہو گیا. وہ برہما سے برہمن ہے، برہما سے تعلق رکھنے والا برہمن بن گیا کہ وہ اس کا خاص جو ہے اس کا علم رکھنے والا اور اس کی معرفت رکھنے والا اور اس کی تپسیا کرنے والا اور اس کے لیے جو ہے ہر طرح کی عبادت کرنے والا وہ برہمن ہے. تو ابراہیم کے لفظ کی ابراہام، برہما، یہ سب جو الفاظ جو ہے یہ آپس کے قریب قریب واللہ عالم، لیکن یہ صرف میرا اندازہ ہے، میں اس پر کوئی جزم کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس طرح بھی کہنے کی ضرورت صرف اس لیے ہو گئی ہے کہ قرآن صریحتاً ذکر کر رہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ختم ہوتی ہے سورۃ الاعلیٰ اس پر، تو ظاہر بات ہے کہ صحف موسیٰ تو معلوم ہے ہمیں، یہ 5 بکس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابیں وہ صحف موسیٰ ہیں. تورات تو اصل میں وہ تھی کہ جو لکھے ہوئے احکام دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبکہ وہ کوہ طور پر ان کو بلایا گیا تھا. باقی اس کے بعد جو کتابیں ہیں وہ تو صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، اور وہ در حقیقت 5 کتابوں کی شکل میں ہے. بہرحال واللہ عالم، آگے چلیں. اللہ کے رسول نوع انسانی کے وہ برگزیدہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بنی آدم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً چنا اور پسند فرمایا. وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے اور سب گناہ سے پاک یعنی معصوم تھے. معصوم کے لفظ پر یہاں غور کر لیجئے. معصوم مفعول ہے عصمت سے، عصمت کے معنی حفاظت، جن کی حفاظت کی گئی. معصوم اس معنی میں نہیں کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں تھا، نہیں، یہ غلط تصور ہے. گناہ کا مادہ ہی نہ ہو تو پھر تو کوئی کمال ہے ہی نہیں کسی کا. کسی شخص میں شہوت کا جذبہ ہی نہ ہو پھر وہ پاک دامن ہے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ تو پاک دامن ہے ہی ہے. لیکن یہ کہ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ کسی کے اندر وہ ایک ارج ہو، اس کی قوت ہو، اس کی استعداد ہو، پھر وہ اس کو قابو میں رکھے، تو وہ ہے بات. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن، یہ ہے عصمت، معصوم ہونا. غلطی کا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ٹوکا ہے، اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہ کہ بعد اس میں اصلاح کر دی گئی. غلطی جو تھی اس کے اندر جو بھی غلطی آ گئی تھی اس کی اصلاح کر دی گئی. تو معصوم ہونا اور ہے، اور بالکل کسی اعتبار سے بشریت سے اس درجے نکل جانا کہ گناہ کا جو ہے سرے سے کوئی مادہ ہی موجود نہ رہے، وہ بات صحیح نہیں ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی شخصیتوں پر ان کی روحانی جو کیفیات ہیں وہ اتنی غالب تھیں کہ گناہ کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. گناہ کا خیال پیدا نہیں ہوتا. غلطی ہو سکتی ہے، غلطی اور شے ہے، خطا اور نسیان اور شے ہے. نسیان حضور سے ہوا، نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے، نسیان ہوا ہے. یہ کام بلکہ اس لیے کر دیے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی غلو پیدا نہ ہو جائے امت کے اندر. نماز قضا حضور کی بھی ہوئی ہے. ایک روز سفر کے دوران میں سب سوئے رہ گئے، حضور بھی سوئے رہ گئے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی، قضا فجر ادا کی گئی. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کر دی گئیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ بشریت ہے، یہاں یہ بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے. کوئی غلطی اول تو ہے نہیں، اگر ہے تو وہ جانب خیر میں ہوتی ہے. کسی نیکی کا جذبہ جو ہے حد سے تجاوز کر جائے تو وہ خطا کے درجے میں شامل ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی روک دیا جاتا ہے، ٹوک دیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے. تو معصوم تھے، ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. قرآن مجید میں جن کے نام مذکور ہیں ان کے سوائے کسی اور کو یقین کے ساتھ نبی یا رسول قرار نہیں دیا جا سکتا. ویسے بعض روایات کے اندر ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، اور یہ کہ ان میں سے رسول 313 تھے. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کا میں نے کوئی خاص تحقیق نہیں کی ہے کہ اس روایت کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، سند کے اعتبار سے حیثیت کیا ہے. البتہ یہ کہ مجھے اس میں کوریلیشن معلوم ہوتی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اگر آئے ہیں تو 1.25 لاکھ ہی صحابہ تھے حجۃ الوداع میں کہ جو حضور کے سامنے تھے، جن کو آپ نے آخری خطبہ دیا ہے.
اور 313 جو اگر رسول آئے ہیں تو 313 ہی وہ صحابی تھے کہ جو میدان بدر میں حضور کے ساتھ تھے. تو عادات کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے کچھ. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے اپنے 12 قبیلوں کے لیے. اب وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 12 چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں ایک نقیب مقرر کر دیا، لیکن حضور نے جب مقرر کیے پھر 12 ہی کیے. تو کوئی نہ کوئی عدد کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اس میں سے 9 خزرج میں سے، 3 اوس میں سے، لیکن 12 کی تعداد آپ نے پوری کی ہے. تو 12 اس معاملے سے ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق انبیاء کی کل تعداد کا اس تعداد کے ساتھ ہو کہ جس تعداد میں صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے، اور رسولوں کی تعداد کا تعلق اس تعداد سے ہو کہ جو صحابہ کرام کی تھی میدان بدر میں. واللہ عالم. لیکن یہ کہ ہم کسی اور کے بارے میں گمان تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شاید اللہ کے نبی ہوں، رسول ہوں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یقین کے ساتھ ہم انہی کو کہیں گے جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور یہ زیادہ نہیں ہے، 30 سے کم بنتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. مثلا خاص طور پر ذوالکفل 2 دفعہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے. کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں، کوئی مرفوع، کوئی روایت نہیں ذوالکفل کون تھے. اور اس کے ضمن میں چونکہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خیال تھا کہ گوتم بدھ جو ہیں وہ ذوالکفل ہیں، اس لیے کہ کپل وستو کے شہزادے تھے گوتم بدھ. کپل عربی میں پے فے سے بدل جاتی ہے، تو کپل وستو، کفل وستو، کفل، ذوالکفل. واللہ عالم. میں بھی ان کی رائے کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اجمالاً کہ واقعتاً معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. واللہ عالم. باقی ان کی تعلیمات اگر بگڑ گئی ہیں تو حضرت مسیح کی تعلیمات مسیحوں سے پوچھیے، مسیحیوں سے، تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں تو ہم حضرت مسیح کو اللہ کا رسول نہیں مان سکتے. تو قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی تعلیم یہ تھی. اب گوتم بدھ اگر تھے، یا اگر اسی طرح کرشن چندر جو تھے، کرشن جی مہاراج، ہو سکتا ہے وہ بھی نبی ہو. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیتا کے بعض مضامین بہت مشابہ ہے قرآن مجید کے ساتھ. گیتا میں جنت اور دوزخ کا، باعث بعد الموت کا ذکر ہے، حالانکہ دوسرے جو ان کے صحیفے وغیرہ ہیں ان میں خاص طور پر آخرت کا اس طریقے سے تذکرہ موجود نہیں ہے جس طرح کہ گیتا کے اندر موجود ہے. اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ فلسفے کے طالب علم رہے تھے اور ایک زمانے میں ان پر الحاد کا حملہ ہو گیا تھا اور وہ دین سے برگشتہ ہو گئے تھے، مذہب سے سرے سے بے دین ہو گئے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس لا دینیت یا لا مذہبیت سے مذہب کی طرف لانے والی کتاب گیتا ہے. گیتا کو پڑھ کر اور مذہبی چیزوں کی طرف میرا رجحان دوبارہ قائم ہوا. اور پھر مذہب میں اسلام کی طرف لانے والی کتاب، وہ بھی آپ کو پسند نہیں آئے گا، وہ لاہوری جماعت جو ہے قادیانیوں کی، ان کے جو امیر تھے مولوی محمد علی کا ترجمہ قرآن انگریزی کا. ان کے دماغ پر انگریزی چڑھ گئی تھی، اردو تفسیریں پڑھتے نہیں تھے، لہذا وہ جو انگریزیت سوار تھی تو انہیں وہ اس انگریزی تفسیر سے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کی طرف. یہی وجہ ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، لیکن آیا اس نے دعویٰ کیا یا نہیں، یہ جو ہے ڈسپیوٹیبل ہے معاملہ. ان کی رائے یہ تھی. واللہ عالم. اسی طرح مولانا غلام مرشد صاحب ہوتے تھے لاہور میں، جو یہ بادشاہی مسجد کے طویل عرصے تک خطیب رہے ہیں، ان کی رائے بھی یہ تھی. وہ کہتے تھے کہ جہاں تک میرا معاملہ، میں مفتی ہوں، فتویٰ دے سکتا ہوں. جو شخص میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر. جو کسی مدعی نبوت حضور کے بعد کسی مدعی نبوت کی اگر وہ توثیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. لیکن آیا اس نے واقعی دعویٰ کیا یا نہیں کیا، یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ قاضی کا کام ہے کہ بلائے، طلب کرے، بیانات لے. اور یہ چونکہ بات آ گئی ہے اس لیے یہ کام بہت عمدگی کے ساتھ ہوا ہمارے ہاں. اور اتفاق یہ ہے ایک ایسے شخص کے دور حکومت میں ہوا جس کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، یعنی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ان کے زمانے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ اسمبلی نے کیا ہے. اسمبلی نے کمیٹی بنائی، کمیٹی نے ان سب کو سمن کیا، بلایا، ان کے بیانات لیے. اور وہاں مرزا طاہر احمد کا باپ جو تھا، ناصر احمد، یا بھائی ہے بڑا یا والد تھا، انہوں نے صاف کہا ہم اسے نبی مانتے ہیں، اس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ہم نبی مانتے ہیں. اس کے بعد فیصلہ ہوا.
ٹھیک ہے، جب نبی مانتے تو یقیناً پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج. تو یہ جو معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے، اس وقت تک یہ بات پوری طریقے سے واضح بھی نہیں ہوئی تھی جیسے کہ اب ہو چکی ہے. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ نبی کسی کو کہہ دینا گمان کی حد تک تو ممکن ہے کہ کرشن جی مہاراج جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہوں. ظاہر بات ہے اتنا بڑا ملک ہندوستان، کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ نبی نہ آئے ہوں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے اندر ہادی بھیجے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں کہ کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. خبردار کرنے والے تو نبی اور رسول ہوتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ اسی لیے پھر 1.25 لاکھ کی تعداد بھی تو ہے. ان سب کی تاریخ لکھتے تو انسائکلوپیڈیا بن جاتا. تو وہ تو قرآن مجید نے نہیں کیا. وہی انبیاء اور رسل کہ جو عرب کی سرزمین کے آس پاس کے علاقوں میں تھے، جن کے ناموں سے یہ واقف تھے، یا جو یہودیوں کے علم کی وجہ سے ان کے ہاں جن کا علم آ گیا تھا، ان کا ذکر قرآن میں ہے، باقی کا نہیں. ان میں سے 5 حد درجے اولو العزم اور نہایت عالی مرتبہ ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اولو العزم من الرسل یہ 5 ہیں. چنانچہ سورہ شورى کی آیت میں بھی انہی کا 5 کا ذکر ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسی طریقے سے اور بھی مختلف مقامات پر جب آیا ہے ہم نے میثاق النبیین، ہم نے آپ سے بھی میثاق لیا اور دوسرے انبیاء سے، وہاں بھی یہی 5 نام آئے ہیں. تو یہ 5 اولو العزم ہیں. جیسے کتابوں اور صحیفوں میں سے وہ 4 اور فرشتے بے شمار، لیکن ان میں سے بھی 4 ہیں کہ جن کے ہم تعین کے ساتھ ناموں سے واقف ہیں. اسی طریقے سے یہ 5 جو ہیں اولو العزم من الرسل ہیں. ان میں سے بعض کو بعض پہلوؤں سے جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن جملہ انبیاء اور رسل پر فضیلت کلی سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر الرسل بھی، اور جن کے بعد وحی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کلی طور پر بند ہو چکا ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت، اس میں تو کسی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ سید المرسلین، تمام انبیاء اور رسول کے سردار اور افضل، وہ تو محمد الرسول اللہ ہے. ان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. البتہ جزوی فضیلتیں ہو سکتی ہیں کسی اور کو، یہ میری رائے ہے اور اس کو میں نے بیان کیا ہے یہاں پر. ہمارے ہاں بعض حضرات جو اس معاملہ کے اندر جو بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اس بات سے بھی ذرا ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ جزوی اعتبار سے بھی ہم کسی کو حضور سے افضل قرار دے دیں. تو یہ مسلمان جو ہے اپنے اس فرط عقیدت کی وجہ سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں. قرآن سے اس کا ثبوت ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جس طور سے کلام کیا اس طور سے حضور سے نہیں کیا ہے. اس لیے کہ جو کلام اللہ کا حضور کے ساتھ ہوا ہے وہ ہوا ہے 7ویں آسمان پر جا کر. حضرت موسیٰ اسی زمین پر کوہ طور کے اوپر ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے. یہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کرنے کا حق ہے. اسی طرح ایدناہ بروح القدس، جس طرح کی تائید روح قدس حضرت عیسیٰ کو حاصل ہوئی ہے، ظاہر بات ہے قدم قدم پر معجزہ، قدم قدم پر معجزہ. خلق حیات اور احیاء اموات، مردہ کو کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو گیا. قبر پر کھڑے ہو کے پکارا اور قبر سے آدمی نکل آیا. اور ایک گارے سے بنایا پرندہ، پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ یہ جو آخری ہو سکتے ہیں حصی معجزات، وہ محمد الرسول، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئے. ان اعتبارات سے ان کو جزوی فضیلت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. انبیاء اور رسول کی تائید و تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام مادی ضوابط کو عارضی طور پر معطل کر کے گویا عادی قانون کو توڑ کر اپنی آیات ظاہر کرتا اور معجزات دکھاتا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.